طرح امت کے حق میں کام کیا کرتی ہے، اسی طرح ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں کام کیا، ماں باپ کی دعائیں اولادوں کے حق میں کام کرتی ہیں۔ ہاں تو ماں باپ کے ساتھ سلوک اچھا کریں۔ ہاں ہماری ماں راضی تو صاحب ہمارا خدا راضی، ہمارے ماں باپ راضی تو ہمارا خدا راضی۔ ایک بہت بڑے تابعی تھے حضرت مالک بن دینار، مالک بن دینار تابعی تھے۔ یہ وہ ہستی تھے صاحب جو اسلام سب سے پہلے ہندوستان میں لے کر کے آئے۔ آج کے آپ اگر گوگل پر سرچ کریں گے نا آپ کو پتا چلے گا کہ سب سے پہلی مسجد ہندوستان میں جو بنی تھی، ہم نارتھ انڈیا میں رہتے ہیں، نارتھ انڈیا میں ہمارا جو اسلام آیا تھا وہ ایران کی طرف سے آیا تھا نارتھ انڈیا میں، لیکن ساؤتھ انڈیا میں جو اسلام آیا تھا وہ ڈائریکٹ، کیونکہ سمندری علاقہ ساؤتھ انڈین کا اور عربیوں کا تال میل بہت زیادہ تھا۔ ہماری طرف نارتھ انڈیا میں ایران کی طرف سے اسلام آیا تھا حضرت خواجہ صاحب کی طرف سے، لیکن ساؤتھ انڈیا میں بہت پہلے اسلام آ گیا تھا۔ کب؟ آپ ابھی بھی سرچ کریں گے نا کہ ہندوستان میں سب سے پہلی مسجد کب بنی، تو ابھی آپ کو پتا چلے گا کہ ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد کی نیو جو رکھی گئی وہ 628 عیسوی میں رکھی گئی، 628 عیسوی میں، ابھی 2024 چل رہا، 628 میں، اور حضور علیہ السلام خود دنیا میں باحیات 632 تک تھے، 632 تک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی سب سے پہلی جس مسجد کی نیو رکھی گئی وہ حضور کی زندگی میں رکھ دی گئی، حضور کی زندگی میں 628 میں۔ آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو سب سے پہلی مسجد کیرلا میں، اور کیرل میں تشریف لائے تھے حضرت مالک بن دینار، یہ تابعی تھے۔ کچھ لوگوں نے صحابی لکھا، کچھ لوگ کہتے ہیں تابعی تھے، یہ تشریف لائے تھے، یہ کام کی غرض سے آئے تھے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ ساؤتھ انڈین کا اور عربیوں کا تال میل رہتا تھا، تو یہ بھی تجارت کے غرض سے آئے تھے اور اپنا مال بیچنے آئے تھے، کپڑوں کا ڈھیر لے کر کے آئے تھے بیچنے کے لیے۔ اور جب یہ ساؤتھ انڈین میں پہنچے اور کیرل کی دھرتی پر پہنچے اور جب اپنے کپڑے بچھائے سمندر کے قریب بچھا کر کے بیچنا شروع کیا، تو صاحب بڑے بڑے لوگ ان کے پاس آتے، بڑے بڑے تاجر لوگ ان سے کپڑے خریدنے آتے، اور جب ریٹ پوچھتے کہ بتاؤ اس کپڑے کی ریٹ کیا ہے، اس کپڑے کی ریٹ کیا ہے، اس کپڑے کی ریٹ کیا ہے، تو ان کا سسٹم ایک الگ تھا۔ یہ جب کپڑا بیچ رہے تھے تو یہ اگر کپڑے میں کوئی نقص ہوتا، کمی، تو پہلے کپڑے کی کمی بتا دے، دیکھو یہ فلانا نقص ہے کپڑے، یہ کمی ہے، ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ کمی ہے، پھر بیچتے۔ ایک بڑے تاجر صاحب تھے ساؤتھ انڈین کے، وہ حضرت مالک بن دینار کے پاس پہنچے اور کہا دکھاؤ اپنے کپڑے۔ سارے کپڑے جب چیک کرنے کے بعد ایک کپڑا ان کو بڑا قیمتی لگا، سب سے قیمتی۔ جب سب سے قیمتی کپڑے پر نظر پہنچی تو اس تاجر نے کہا حضور پھر یہ کپڑا تو بڑا مہنگا ہوگا آپ کے پاس؟ کہا نہیں یہ سب سے سستا ہے، کہا سب سے سستا۔ اس نے کہا یار تجارت تو ہمیں بھی کرنی آتی ہے، بزنس مین تو ہم بھی ہیں، ہم بھی بڑے تاجروں کی فہرست میں شامل ہوا کرتے ہیں، ہم نے بھی بڑے تجارت کیے، بڑے بزنس کیے ہیں، ہماری نظر دھوکہ نہیں کھا سکتی، ہماری نظر بتا رہی ہے کہ اس کپڑے کی قیمت بہت بڑی ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہو سب سے سستا ہے، معاملہ کیا ہے؟ حضرت مالک بن دینار نے کہا واقعی یہ بڑا قیمتی لباس ہے، لیکن اس کپڑے میں یہ کمی ہے، یہ نقص، اس نقص کی بنیاد پر ہم اس کپڑے کو بڑا سستا بیچ رہے ہیں۔ اس بزنس مین نے کہا حضور سمجھ میں نہیں آتا، یہ تجارت کا سلیقہ کس نے آپ کو سکھا دیا؟ سمجھ میں نہیں آتا یہ بزنس کرنے کا طریقہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ بزنس تو ہم بھی کیا کرتے ہیں، تجارت تو ہم بھی کیا کرتے ہیں، لیکن جب ہم بزنس کرتے ہیں، ہم جب تجارت کرتے ہیں تو اپنے عیبوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ آپ کو بزنس کا طریقہ کس نے بتا دیا کہ ایپوں پر سے پردہ پہلے اٹھاتے ہو اور بزنس بعد میں کرتے ہو؟ بزنس تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی نقص ہو تو ہم چھپا لیتے ہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں۔ بزنس تو کرنا ہم بھی جانتے ہیں، لیکن ہم جب بزنس کرتے ہیں تو اپنے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ یہ بزنس کا طریقہ کس نے بتا دیا آپ کو کہ پہلے عیبوں سے پردہ اٹھائیں پھر بزنس کریں؟ حضرت مالک بن دینار نے اس بزنس مین سے کہا سنو، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ من غشا فلیس منا، لوگوں سنو جو لوگوں کو دھوکہ دیا کرتا ہے وہ کبھی ہمارے طریقے پر ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے راستے پر ہو ہی نہیں سکتا جو لوگوں کو دھوکہ دیا کرتا ہے۔
اگر چاہتے ہو کہ ہمارے طریقے پر آ جاؤ تو لوگوں کو دھوکہ دینا بند کر دو، ہاں فراڈ کرنا بند کر دو۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی نے ہماری تربیت کی ہے، اس نبی نے ہماری تربیت اس طرح کی ہے کہ من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اس بزنس مین نے کہا کہ حضور میں آپ سے کپڑے کی تجارت بعد میں کروں گا، آپ سے کپڑے کا بزنس بعد میں کروں گا، پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں میں آپ کا نبی ہے کون، جس کا کلمہ آپ پڑھتے ہو آپ میں ہے کون؟ حضرت مالک بن دینار نے کہا نہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ تو عرب کی دھرتی پر ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے، ہم بیچنے کے لیے ہم تجارت کرنے آئے، وہ نہیں آئے ہوئے۔ اس بزنس مین نے کہا جب تمہارے ساتھ تمہارے نبی ہیں بھی نہیں پھر کس سے گھبرا رہے ہو؟ انہوں نے کہہ دیا وہاں کہ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب تو وہ کہیں اور تم کہیں ہو، اب کیوں ڈر رہے ہو؟ حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ ہمارے نبی کہیں رہے، ان کی نظر رحمت ہم پر ہمیشہ رہا